اپنے بارے میں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے جانتے تھے یا نہیں، لیکن گردیزی کا نام، عہدہ اور چہرہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ بیشتر اسے مینیجر صاحب کہہ کے سلام کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے پیڈرو کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ میں نے سوچا، پھر یہ لوگ اس کی ظاہری حالت کے انقلاب پر حیران کیوں نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو شخص پہلے چودھری صاحب کا خاص آدمی تھا اس نے اب ڈی سلوا صاحب کی جگہ لے لی ہے؟ تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ گیٹ بند ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اندر میرے اور گردیزی کے علاوہ صرف 6 آدمی رہ گئے ہیں۔ یہ 6 آدمی ایک جیسے دراز قد اور صحت مند تھے۔ مجھے وہ حلیے سے ذرا بھی فورمین قسم کے لوگ نہیں لگے۔ نہ ان کے ہاتھ مشینوں پر کام کرنے سے گندے ہوئے تھے اور نہ ان کے لباس پر داغ آیا تھا۔ ان میں سے 4 نے ڈینم کی پرانی پتلونیں اور چست قسم کے آدھے بازوؤں والی جرسیاں پہن رکھی تھیں تاکہ وہ اپنے بازوؤں کی قوت کی پوری نمائش کر سکیں۔ باقی 2 کا لباس بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جو چیز مشترک تھی وہ ان کے جارحانہ تیور اور خطرناک انداز تھے۔ وہ سب کسی ریجمنٹ کی طرح ایک قطار میں ہاتھ سینوں پر باندھے پیر پھیلائے کھڑے تھے اور مجھے گھور رہے تھے۔ یہ خود کو بدماش ظاہر کرنے کا گھٹیا فلمی انداز تھا۔ اگر وہ فورمین ہوتے تو صرف 1 گھنٹہ روکے جانے پر مالکوں کی موجودگی میں یہ اشتعال انگیز رویہ اختیار نہ کرتے، اور اس بات پر تو یقیناً شکر گزار ہوتے کہ انہیں مفت کی بیگار میں نہیں پکڑا گیا، بلکہ 1 گھنٹے کا اوور ٹائم ایک پورے دن کے معاوضے کے برابر دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ پیڈرو جیسے لوگ تھے۔ پیڈرو اگر جنرل مینیجر کا عہدہ سنبھال سکتا تھا تو وہ بھی ایک سیکشن کو یقیناً کنٹرول کر سکتے تھے۔ وہ مشینوں پر محنت کر کے صلاحیت کی بنا پر فورمین نہیں بنے تھے، بلکہ مزدوروں پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ ان کے انتخاب میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہوگا کہ مشینوں سے زیادہ وہ گڑبڑ کرنے والوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ یہی کام میں اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ میرے لیے اپنے حفاظت کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں محسن کے ساتھ کسی بھی دن ایسے وقت میں آ سکتا تھا جب کام جاری ہو، یا رضوی صاحب کی مدد سے باڈی گارڈ ساتھ لے کر آ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں اکیلا تھا، خالی ہاتھ تھا اور محصور تھا۔ باہر ابھی شام کے سائے پھیلنے شروع ہوئے تھے، مگر اندر اندھیرا دن کے اجالے پر غالب آنے لگا تھا۔ فیکٹری کے گیٹ سے سڑک اتنی دور تھی اور سڑک پر ٹریفک کا شور اتنا زیادہ تھا کہ یہاں کوئی مجھ پر گولی بھی چلاتا تو فائر کی آواز پر کوئی متوجہ نہ ہوتا۔ مزید یہ کہ وہ سب لوگ جو میری مدد کر سکتے تھے اس بات سے بے خبر تھے کہ گاڑی مرمت کراتے کراتے شامت اعمال کے باعث میں کہاں آ کے مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ محسن نے تو مجھے سیدھا سا بے ضرر نسخہ یہ بتایا تھا کہ وقت گزارنے کے لیے میں فلم دیکھوں یا جہانگیر کے مقبرے پر چلا جاؤں۔ اگر اسے بھی شک ہو جاتا کہ میں اس کے جاتے ہی چودھری دلاور کے پاس پہنچ جاؤں گا تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ اب میں واپس نہ پہنچا تو وہ لوگ موٹر ورکشاپ جائیں گے، میں وہاں نہیں ملوں گا تو انتظار کریں گے، اور اگر تلاش بھی کریں گے تو ان مقامات پر جہاں میری موجودگی کا کوئی سراغ مل سکے۔ فیکٹری کی طرف کوئی نہیں آئے گا جس کے گیٹ بند ہوں گے، اور بام دور تاریخ چوکیدار کے سوا انہیں کون ملے گا، اور چوکیدار کیا بتائے گا کہ اندر کیا ہوا ہے؟ شاید وہ کچھ بتائے گا ہی نہیں۔ لیکن اب اپنے خوف کو ظاہر کرنا دشمن کا حوصلہ بڑھانے کے مترادف تھا، چنانچہ میں نے اپنے انداز کے اعتماد میں کمی نہیں آنے دی۔ مسٹر گردیزی، میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ سیکشن 7 ہیں، اور یہ بات مسٹر دلاور نے آپ کی موجودگی میں کہی تھی۔ پھر یہاں 6 شکلیں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ 7واں آدمی اگر نہیں رکا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ گردیزی نے کہا، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا کنٹرول مؤثر نہیں ہے۔ میں نے کہا، لوگ تمہارے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ مسٹر گردیزی، تم پوری فیکٹری کو اور آفس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ اس 7ویں آدمی کو ڈسمس کرو اور کل ٹھیک 12 بجے اسے اپنے آفس بلا کے اس کا حساب کر دو۔ اگر اسے کچھ کہنا ہوگا تو وہ مجھ سے کہہ دے گا۔ پھر میں نے اپنا بریف کیس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ چوکیدار کے پاس رکھوا دو، بلکہ اسے یہاں بلا لو، میں خود بات کروں گا۔ گردیزی نے برا سا منہ بنایا لیکن چوکیدار کو بلانے چلا گیا۔ چوکیدار کو شاید معلوم ہو چکا تھا کہ آج میں نہ بچاتا تو وہ نوکری سے برطرف کر دیا جاتا۔ اس نے اندر آ کے مجھے سلام کیا اور بعد اب کھڑا ہو گیا۔ کیا حکم ہے صاحب؟ دیکھو چوکیدار، میں نے کہا، ابھی میرے ایک دوست آنے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ دروازہ بند دیکھ کر وہ لوٹ جائیں۔ یہ بریف کیس ان کو دینا ہے، اور یاد رکھنا کہ ان کا نام محسن ہوگا۔ میں نے بریف کیس اسے تھما دیا۔ میں یاد رکھوں گا جناب۔
चौकीदार ने मुझसे ब्रीफकेस ले लिया और चला गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं उन्हें ये तासुर देने में कामयाब हो गया था कि मेरे यहाँ आने की खबर मोहसिन को भी है और वो यहाँ ज़रूर आएगा। मैं अब हाली हाथ भी था और पूरी तरह तैयार भी था कि ज़रूरत पड़ी तो हाली हाथ लड़ने की जितनी तरबियत मैंने हासिल की थी वो अपनी जान बचाने के लिए सर्फ कर दूंगा। अमली जिंदगी में इसके भरपूर मुजाहरे की नौबत कभी नहीं आई थी, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी क्योंकि मेरे मुकाबिल 7 आदमी थे जो किसी तरह भी मुझसे कम ना थे। कम से कम इनकी ज़ाहिरी सेहत मुझसे बेहतर थी। अंदेशे की बात थी तो सिर्फ ये कि वो मुसल्ला ना हो, वरना जिसके हाथ में रिवॉल्वर हो वही गालिब रहता है और इसके सामने जोडू कराटे में ब्लैक बेल्ट लेने वाले 6 हरीफ हों तब भी इसके करीब आने की जरूरत नहीं कर सकते। मिस्टर गर्देजी, मैं किसी जलूस की क़यादत नहीं करना चाहता। मैंने कहा, पहले सिर्फ एक सेक्शन का फोरमैन आएगा, जब वो फारिग होगा तो दूसरे को भेज देगा। क्या तुमने इन सबको बता दिया है कि मैं कौन हूँ? मेरा ख्याल है कि ये लोग आपको पहले से जानते हैं, गर्देजी ने कहा, वरना अब जान लेंगे। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं पूछा था। मैंने गुर्रा के कहा, एक सवाल पूछा था जिसका जवाब यस या नो था। दूसरी बात ये कि मैं डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देता हूँ। बाहर तुम मुझसे बराबर के दोस्तों की तरह मिल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं बॉस हूँ, इसलिए बात करते वक्त या जवाब देते हुए सर कहना मत भूलो। ये बात तुम लोग भी नोट कर लो। मैंने इन 6 अफराद से मुखातिब होके कहा जो मेरी अकड़फों से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे और एक दूसरे को मायनेखेज नजरों से देखने के अलावा ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। मेरे इशारे पर पहला आदमी आगे आया। इसके च्युइंगम चबाने का अंदाज हालिस वेस्टर्न विलन का था। तुम्हारा कौन सा सेक्शन है? मैंने पूछा। इस सेक्शन में कब से हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गफूर है सर, उसने नीम संजीदा लहजे में कहा और आखिरी लफ्ज यूं अदा किया जैसे वो मुझे बात समझ के मेरी इज्जत करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं फाउंड्री में हूँ 6 महीने से। और 6 महीने पहले कहाँ थे? मैंने कहा, किसी और सेक्शन में। ये आप चौधरी दिलावर साहब से पूछ सकते हैं। वो बोला, वो बताएंगे आपको। शट अप, जो बात तुमसे पूछी गई है उसका जवाब तुम दोगे। मैंने गरज कर कहा, कोई चौधरी नहीं देगा, समझे? देखो सिकंदर साहब, हमसे चौधरी साहब ने कभी इस लहजे में बात नहीं की। वो एक कदम आगे बढ़ा, और हम बहुत टेढ़ा आदमी है, अब उनसे सीधा बोलो। हाँ चौधरी साहब, अगर तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करते रहे हैं या उन्होंने तुमको ढील दे रखी थी तो समझ लो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का आदमी हूँ। मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, बरतरफ तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन किसी ने गुस्ताहाना लहजे में बात की तो इस बदतमीजी की सजा पहले खुद दूंगा। बड़े बदमाश कारखानों में फोरमैन नहीं होते, लेकिन किसी को खुशफहमी हो तो मैं दूर कर सकता हूँ। अब बताओ कि 6 महीने पहले तुम क्या करते थे? ये जुगाली मत करो मेरे सामने। 6 महीने पहले मैं रोड इंस्पेक्टर था, घास खोदता था। इसने जमीन पर थूक कर कहा और इसके साथी बहुत महफूज हुए। इनमें से 2 ने हंसने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख सकते मैंने बड़ी फुर्ती से अपने सामने खड़े हुए शख्स के पेट में घुटना मारा। वो बुलबुला के दोहरा हुआ तो मेरे दोनों हाथ हरकत में आ गए। मैंने एक हथेली से इसके बाजू पर ज़रब लगाई। हड्डी टूटने की आवाज़ इसकी चीख से पहले आई। दूसरा हाथ इतनी देर में कान के करीब पड़ चुका था। मुश्किल से 5 सेकंड में वो जमीन पर गिर के बेहिस्सो हरकत हो गया। गर्देजी समेत बाकी 6 अफराद इस गैर मतवक्को सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जरा सी देर के लिए सन्नाटा छा गया और सबके नजरें जमीन पर पड़े हुए शख्स पर मुर्तकिज हो गईं। लेकिन वो खौफजदा नहीं हुए। उनका गुस्सा भड़क उठा। ये तुमने क्या किया? गर्देजी बरहम होके बोला। ये तो पुलिस केस बनेगा तुम पर। मैंने गर्देजी के कोट का कॉलर थाम लिया। ये आखिरी मौका है मिस्टर गर्देजी, दोबारा इस लहजे में बात की तो इसके साथ तुम्हें भी पार्सल करना पड़ेगा। जुबान और दिमाग को काबू में रखो। तुम की जगह आप कहो और सर जरूर कहो। पुलिस ने आज तक किसी सनतकार को इस जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया कि उसने एक खतरनाक इरादा रखने वाले मजदूर को सजा दी। पुलिस मेरी मुट्ठी में है, समझे? मैंने इसे छोड़ते हुए कहा, तुमको मालूम नहीं तो जाके अपने चौधरी से पूछो कि मेरी क्या हैसियत है और कितनी पहुंच है। पेड्रो का चेहरा एहसास जिल्लत से सुर्ख पड़ गया। क्या ये यहीं पड़ा रहेगा सर? वो बोला, तुम एक आदमी को साथ लो, दूसरे सेक्शन के फोरमैन को। मैंने कहा, बाकी 4 में से एक चौधरी साहब के पास जाए और फोन करके एम्बुलेंस मंगवा ले। वैसे आधे घंटे बाद ये होश में आ जाएगा तो खुद भी अपने पैरों से चल के जा सकेगा। हड्डी सिर्फ एक बाजू की टूटी है, दूसरा मैंने रहम खा के छोड़ दिया। दूसरा फोरमैन ज्यादा मुहतात अंदाज में आगे आया।
چلو سر جی، ہمارا پیکنگ کا کام ہے۔ گردیزی میرے دائیں ہاتھ پر رہا اور فورمین تھوڑے سے فاصلے سے بائیں جانب، لیکن میں نے عمدن ان کو ایک قدم آگے رکھا تاکہ وہ میری نظروں میں رہیں اور مجھ پر بے خبری میں حملہ نہ کر سکیں۔ جس بیرک نما ہال میں ہم داخل ہوئے وہ سب سے پہلا تھا اور اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ یہاں فیکٹری کا مال آخری مرحلے میں مکمل ہونے کے بعد پہنچتا تھا تو پیک ہونے کے بعد سیدھا گیٹ سے نکل جاتا تھا۔ میں نے فورمین کو موقع دیا کہ وہ ساری لائٹس جلائے کیونکہ اندر اندھیرا تھا۔ بیرک کے سب سے اوپر والے حصے میں روشن دانوں کی قطار تھی جو اس وقت روشنی کی مدھم سی جھلک دے رہی تھی۔ اندر مجھے مختلف سائز کے کریٹ نظر آئے، کچھ اتنے چھوٹے جتنے پھلوں کے کریٹ ہوتے ہیں تو کچھ اتنے بڑے کہ معلوم ہوتا تھا ان میں ٹریکٹر کا ٹائر ہوگا۔ ہم ٹائر نہیں بناتے تھے، چنانچہ میں نے فورمین سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، اور اس نے ہاتھ سے مؤدب لہجے میں بتایا کہ اس میں فصل کاٹنے والے آلات ہیں جو ٹریکٹر کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ حالات اب بہت حد تک قابو میں آ گئے تھے اور میں نے اپنے مالک ہونے کے علاوہ اپنے طاقتور بدماش ہونے کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ کامیاب رہا تھا۔ بیرک سے گزرتے ہوئے ہم نے لکڑی کے تختوں کے ڈھیر دیکھے جن سے کریٹ بنائے جا رہے تھے، کچھ لمبوترے، کچھ چوڑے، کچھ اونچائی کے رخ چپٹے اور کچھ ہر طرف سے برابر نظر آنے والے کریٹ مکمل پڑے تھے۔ دوسری طرف وہ سامان رکھا تھا جو شاید اگلے دن پیک ہونا تھا۔ یہ سب زرعی آلات تھے، ویٹ تھریشر، چاول چھڑنے، فصل کاٹنے اور بونے والے آلات کے پرزے یا مکمل آلات۔ ان سب پر MWD کی مہر تھی۔ میرا دورہ کامیاب رہا تھا اور فورمین نے تمام سوالات کے جواب شرافت سے دیے تھے، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کارروائی کو ختم کر دوں۔ اتنی تفصیل سے پوری فیکٹری کو دیکھنے کے لیے کم سے کم آدھے دن کی مہلت درکار تھی۔ پون گھنٹے میں صرف ایک سیکشن ختم ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو انہیں روکے رکھتا اور رات تک معائنہ جاری رکھتا، لیکن یہ خطرہ مول لینے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ رات زیادہ ہو جاتی تو میرا نکلنا دشوار ہو جاتا۔ مجھے مغرب کے وقت گاڑی بھی لینی تھی اور مستری نے کام کے لیے جو 2-3 گھنٹے کی مہلت مانگی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر گردیزی، میں نے کلائی کی گھڑی دیکھ کر کہا، باقی میں پھر کبھی دیکھوں گا۔ میں نے ان لوگوں کو 1 گھنٹے کے لیے روکا تھا، انہیں اب جانے دو۔ لیکن اسی وقت میں نے نوٹ کیا کہ فورمین جو مجھ سے آگے آگے اپنے سیکشن کے کام کی وضاحت کرتا چل رہا تھا دروازے میں رک گیا ہے۔ اس نے دونوں پیر پورے پھیلا دیے تھے کہ عین وسط میں کھڑا رہ کے وہ راستے کو بلاک کر رہا تھا۔ دروازہ اس سے زیادہ چوڑا تھا لیکن وہ دونوں طرف ہاتھ پھیلا کے اور دائیں بائیں جھک کے کسی کو بھی پکڑ سکتا تھا۔ پھر میں نے گردیزی کو دیکھا، وہ میرے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس نے ٹائی کے ساتھ اپنا کوٹ بھی اتار کے نیچے پھینک دیا تھا۔ تو یہ بات ہے، میں نے 1 قدم پیچھے ہو کے کہا، تمہارا خیال ہے کہ میں اب نکل نہیں سکتا؟ ضرور نکلے گا تم سکندر صاحب، فورمین بولا، لیکن ایسے نہیں، تمہارا جنازہ نکلے گا۔ گردیزی یعنی پیڈرو نے مجھے آگے دھکا دیا۔ میں سیدھا ہو گیا، یوں جیسے دھکے سے میرے پیر اکھڑ گئے ہیں، لیکن رکنے کی بجائے میں نے دروازے میں کھڑے ہوئے فورمین سے ٹکرا کے باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ فورمین میری نیت کو بھانپ گیا اور اس نے بڑی پھرتی سے لات گھمائی جو میرے منہ پر پڑتی تو میرے جبڑے ٹوٹ جاتے یا میری گردن ٹیڑھی ہو جاتی، مگر میں نے جمپ لگا کے اسی ٹانگ کو پکڑ لیا اور ایک جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ فورمین ایک ٹانگ پر آگے آیا اور اس کے ہاتھوں نے دروازے کو گرفت میں لے کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی اور وہ تھوڑا سا کھسکنے کے بعد کمر کے بل گرا۔ پیچھے سے گردیزی مجھ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میں نے فورمین کو اس کی ٹانگ سے پکڑ کے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور خود گھوم گیا۔ فورمین بھی یوں گھوم گیا جیسے مرکز کے ساتھ گھڑی کی سوئی گھومتی ہے یا بیچ کا حصہ گھومتا ہے تو پنکھے کے ونگ گھومتے ہیں۔ اس کا سر گردیزی کی ٹانگ سے ٹکرایا، گردیزی لڑکھڑا کے گرا اور میں نے فورمین کو چھوڑ دیا۔ وہ گرتے ہوئے گردیزی کے ساتھ متصادم ہو کے اسے بھی کچھ پیچھے لے گیا۔ ان کو اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں نے آگے بڑھ کے گردیزی کے بوٹ کو ٹھوکر ماری اور وہ الٹ کر دیوار سے جا لگا۔ فورمین رکوع کی حالت میں تھا کہ میں نے اس کو کمر سے پکڑ کے اٹھا لیا اور سر سے اوپر لے جا کر یوں پھینکا کہ وہ ایک کریٹ سے ٹکرایا۔ کریٹ حالی تھا اور چوڑائی کی نسبت اس کی بلندی دگنی تھی۔ ٹکر سے کریٹ پیچھے گرا اور گردیزی کے سر پر لگا۔ اس نے کراہ کر سر پر ہاتھ رکھا اور عالم دیوانگی میں کریٹ اٹھا کے میری طرف پھینکا۔ میں نے غوطہ مار کے خود کو بچایا لیکن اس کا ایک کونا میرے شانے سے چھوتا ہوا گزرا تو میری قمیض پھٹ گئی۔ کریٹ فرش پر بڑی آواز کے ساتھ گرا۔ اسی کے ساتھ دونوں طرف کے دروازوں سے 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ میں نے انہیں تختوں کے ڈھیر پر سے لکڑی کے پھٹے اور لمبے تختے اٹھاتے دیکھا۔ اپنے قریب ہی مجھے ٹوٹنے والے کریٹ کے تختے نظر آئے۔
میں نے ایک تختہ اٹھایا جس کی چوڑائی 4 انچ کے قریب تھی اور جیسے ہی گردیزی میری طرف آیا میں نے تختہ گھما کے اس کے سر پر مارا، لیکن وہ بچ گیا اور چوٹ اس کے شانے پر آئی۔ اس کی اور فورمین کی حالت کسی حد تک غیر تھی، مگر 4 تازہ دم افراد کی کمک نے ان کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ میں ہر سمت سے محصور ہونے لگا تھا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ کسی کے ہاتھ میں ریوالور نہیں تھا، لیکن ان سب نے اپنی اپنی پسند کے مطابق لمبے لمبے تختے اٹھا لیے جو میرے ہاتھ کے تختے کی لمبائی سے دگنے لمبے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہلکا بنائے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے، گالیاں بکتے، زمین پر سانڈ کی طرح پیر مارتے، پھنکارتے، نفرت اور حقارت سے تھوکتے، میرے مالک ہونے کے غرور کو خاک میں ملانے کی دھمکیاں دیتے۔ میں نے اب دفاعی انداز اختیار کر لیا تھا اور اپنی پشت دیوار سے لگا لی تھی تاکہ وہ سب میرے سامنے رہیں۔ بالکل سامنے آ کے ان میں سے ایک اچھلا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تختہ اٹھا کے میرے سر پر مارنا چاہا۔ میں نے سر کو بچانے یا جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اس تختے کا وار ہتھیلی پر روکا اور گرفت مضبوط کر کے جھٹکا مارا تو وہ اپنے ہی زور میں آگے جھکا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے تختہ اس کے سر پر مارا۔ وہ چلایا اور وہیں گر گیا، مگر اس کے بعد وہ سب ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ 2 کے وار کو میں نے تختے پر روکا اور ایک کو لات مار کے دور پھینکا، مگر ایک کا وار میرے شانے پر لگا۔ مجھے یہ مقابلہ بے سود نظر آ رہا تھا کیونکہ اپنی 2 آنکھوں سے میں ان سب پر نظر رکھ سکتا تھا اور بیک وقت 6 افراد کے وار سے نہیں بچ سکتا تھا۔ پھر بھی یہ ناممکن تھا کہ میں مقابلہ کیے بغیر شکست قبول کر لوں۔ خود گرنے سے پہلے میں 2 حملہ آوروں کو لٹا چکا تھا۔ یہ دیوانہ وار جدوجہد بالآخر ختم ہوئی۔ مجھے لٹانے والا وار ٹھیک میرے سر کے پچھلے حصے پر لگا۔ یکلخت ساری روشنیاں بجھ گئیں اور مجھے اندھیرے میں جگنو سے اڑتے دکھائی دیے۔ آخری احساس یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے گالی دے کر میرے کک رسید کی ہے۔ آخری آواز دلاور کی تھی، لیکن الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے پہلے میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری ناک میں لکڑی کے رندہ کیے ہوئے تختوں کی مخصوص بو آئی۔ یہ بو بہت واضح تھی۔ پھر مجھے حرکت کا احساس ہوا۔ زمین میرے نیچے مسلسل اوپر نیچے ہو رہی تھی اور رگڑ کا شور اس حرکت کے ساتھ تھا۔ میرے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور دونوں پیر ایک ساتھ باندھنے کے لیے بھی وہی رسی استعمال کی گئی تھی۔ اس کے باوجود میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور کچھ دیر تو میری سمجھ میں ہی نہ آ سکا کہ میرا سر نیچے کیوں ہے اور پیر اوپر کیوں اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جیسے جیسے ہوش و حواس بحال ہوئے میں اس صورتحال کا بہتر طور پر جائزہ لینے کے قابل ہو گیا۔ میں لکڑی کے کسی کریٹ میں تھا اور کریٹ کو ایک طرف سے اوپر اٹھا کے زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ اگر باہر اجالا ہوتا تو مجھے تختوں کی جھری سے ضرور دکھائی دیتا، لیکن اندر اور باہر ایک جیسی سیاہی ظاہر کرتی تھی کہ وقت رات کا ہے۔ میں اس تابوت نما بکس میں ادھر سے ادھر ہو رہا تھا اور میرا سر بار بار نیچے کے حصے پر لگ رہا تھا۔ کریٹ میرے سائز کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ انہی میں سے منتخب کیا گیا تھا جو میں نے ورکشاپ میں تیار دیکھے تھے۔ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں اتنی گنجائش تھی کہ میں ہر طرف 1 منٹ تک حرکت کر سکتا تھا۔ چونکہ کریٹ مشینری کے لیے بنائے گئے تھے اس لیے تختے موٹے استعمال ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان کہیں آدھے سوت کی جھری رہ گئی تھی تو اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ کوئی چیز اس میں سے پگھل کے یا بہہ کے باہر آنے والی ہوتی تو شاید اسے ایئر ٹائٹ بھی کیا جاتا، مگر اس میں سے تو ایک نٹ بولٹ بھی گرنے کا امکان نہیں تھا۔ تاہم یہی جھریاں میری زندگی کی ضامن تھیں کیونکہ ان میں سے تازہ ہوا کی فراہمی جاری تھی۔ کریٹ کے اوپر کچھ نہیں لکھا۔ پاگل کے بچوں، میں نے دلاور کی آواز سنی۔ راستے میں تمہارا کوئی باپ مل گیا تو کیا بتاؤ گے کہ کس کا مال ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ کمپنی کا ٹرک ہے چودھری صاحب، پیڈرو یعنی گردیزی کی آواز آئی۔ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، چودھری دلاور نے برہمی سے کہا۔ خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر پشاور کے کسی ایک دیہات یا قصبے کا نام لکھ دو، کسی زمیندار کے نام سے مشینری کے کاغذات بنا کے ساتھ رکھو۔